جسٹس آفتاب احمد کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس، سلیم منگریو، جاوید چھتاری، فیض ایچ شاہ کا ریفرنس سے خطاب، کہا جسٹس آفتاب احمد نے بار اور بینچ کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جسٹس آفتاب احمد بولے، کوشش کی انصاف کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کر سکوں، بطور جج وکلاء اور برادر ججز سے بہت کچھ سیکھا۔ جسٹس آفتاب احمد 31 دسمبر کو ریٹائر ہوں گے۔ جسٹس آفتاب احمد گوڑر کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس، جسٹس عرفان سعادت خان، جسٹس عقیل احمد عباسی، جسٹس ندیم اختر، جسٹس شفیع صدیقی کی شرکت، جسٹس صلاح الدین، جسٹس جنید غفار، جسٹس ذوالفقار، جسٹس فیصل کمال عالم کی شرکت، جسٹس ارشد حسین شاہ، جسٹس یوسف علی سمیت ججز اور وکلاء کی بڑی تعداد نے ریفرنس میں شرکت کی۔ کراچی میں دالوں کے بحران کا خطرہ ٹل نہ سکا، بندرگاہ پر پھنسے دالوں کے کنٹینر چھڑوائے نہ جا سکے۔ نائب صدر KCCI حارث اگر نے کہا، درآمدی کنسائنمنٹ پھنسے ہوئے ہیں، دالیں اور دیگر مال جلد کلیئر نہ ہوا تو قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ درآمدی اشیاء کلیئر نہ ہونے پر کسٹم سے نیلامی کے نوٹسز آ رہے ہیں۔ گریڈ 17 کے 133 پرائیویٹ سیکرٹریز کی تعیناتیاں کر دی گئیں۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ در محمد مہر مشیر زراعت، منظور وسان اور ارجیل میمن وزیر آبپاشی کے پرائیویٹ سیکرٹری تعینات کیے گئے۔ سجاد تسلیم کو ہیومن رائٹس، سید محمد اسلم لائیو اسٹاک میں تعینات ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتیاں، الیکشن کمیشن کا ایڈمنسٹریٹر کی تقرریوں پر نوٹس، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو خط لکھ دیا۔ خط کے متن میں کہا گیا، الیکشن کمیشن کی جانب سے تقرریوں اور تبادلوں پر پابندی ہے، افسران کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ سید شکیل احمد نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ دفتر آمد پر افسران کا نئے ایڈمنسٹریٹر کا پرتپاک استقبال۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی کی زیر صدارت افسران کا تعارفی اجلاس ہوا۔ بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے لیے حکمت عملی بنانے کی ہدایت۔ سیاسی ایڈمنسٹریٹرز کو ہٹایا جائے، PTI رہنما علی زیدی کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ، کہا بلدیاتی الیکشن سے 20 روز قبل ایڈمنسٹریٹرز کی تبدیلی قابل مذمت ہے۔ لیاری جنرل اسپتال مافیا کا گڑھ بن چکا، جماعت اسلامی کا لیاری جنرل اسپتال اور نرسنگ کالج سے لوٹ مار روکنے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان کا سندھ حکومت پر KMC کے اسپتالوں پر قبضہ کرنے کا بھی الزام۔ MP عبدالرشید کہتے ہیں، لیاری جنرل اسپتال کو میرے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا۔ 2 روز قبل جب دورہ کرنے گیا تو مجھ پر تشدد کیا گیا۔ عبدالرشید کا تشدد کے خلاف تاحال FIR درج نہ ہونے کا شکوہ۔ لیاری نرسنگ کالج کے طلباء کا کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاج، سابق پرنسپل شبانہ بلوچ نے کالج داخل ہونے نہیں دیا، طلباء کا الزام، طلباء کا کالج میں رینجرز تعینات کرنے کا مطالبہ۔ شاہ فیصل پر ANF حکام کی نجی کوریئر آفس میں کارروائی، جدہ بھیجے جانے والے سامان سے آئس برآمد، تندوروں میں 56 کلو آئس جذب کی گئی تھی، ملزم اقرا گرفتار، انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ ادھر پاکستان کسٹمز انفورسمنٹ کی کارروائی، RCD ہائی وے سے ایرانی ڈیزل اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی، کروڑوں روپے مالیت کا 91,000 لیٹر ڈیزل ضبط کر لیا گیا۔ محمود آباد نالہ کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا، کچرے کے ڈھیر سے نالے کی روانی متاثر، نالہ آنے والی بارشوں میں شہریوں کے لیے عذاب سے کم نہیں، شہریوں کی انتظامیہ سے بر وقت صفائی کروانے کی اپیل۔ عوامی سہولت کے منصوبے مشکلات کا باعث بننے لگے، BRT ریڈ لائن کے تعمیراتی کام کے باعث یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک جیم معمول بن گیا، شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے لگے۔ باپ اولاد پر ظلم کرے گا، کبھی سوچا نہ تھا، نشے کے عادی باپ کے مظالم سے تنگ 3 بہن بھائیوں کی شجاع آباد سے کراچی آمد، بچے طاہر ٹاؤن کے خدا ترس شہری کے گھر رہائش پذیر، 12 سالہ شاہ نور، 10 سالہ محمد اذان اور 7 سالہ فیضان شامل۔ بچوں کے مطابق نشے کا عادی باپ بھیک مانگنے پر مجبور کرتا تھا۔
فضائی آلودگی سے شہر کی روشنیاں ماند پڑ گئیں. آلودگی کی شرح 248 پارٹیکلیٹ میٹر ریکارڈ. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی دوسرے نمبر پر. کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. چوروں نے ٹریفک سگنل کے تار بھی نہ چھوڑے. شہر کے 30 سے زائد ٹریفک سگنلز کی الیکٹرک وائر چوری ہونے کا انکشاف. وائر چوری سے ٹریفک سگنل بند، حادثات کا خدشہ. آرٹس کونسل اکیڈمی کے فائن آرٹس کے طلباء کا 3 روزہ منی تھیسس شو. صوبائی وزیر سعید غنی نے تھیسس شو کا افتتاح کیا. طالبات کی بنائی پینٹنگز اور مجسموں کا معائنہ کیا. کہا آرٹس کونسل ایک عالمی معیار کا ادارہ ہے. صدر آرٹس کونسل احمد شاہ بولے ہم نے آرٹس کونسل میں زبانوں کو اہمیت دی. ضلع ایسٹ اور ملیر میں بھی آرٹ کمپلیکس بنانے کی نوید سنا دی. درآمدی بل اور بیرونی قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا. روپے کی قدر میں بہتری نہ سکی. انٹر بینک میں ڈالر 28 پیسے مہنگا ہو کر 225 روپے 40 پیسے کا ہو گیا. روپے کی قدر کم ہونے سے اسٹاک مارکیٹ پر بھی شدید مندی کے سائے منڈلاتے رہے. 100 انڈیکس میں 489 پوائنٹس کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی. انڈیکس 40,000 کی حد بھی برقرار نہ رکھ سکا. شیئرز کی قیمت کم ہونے سے سرمایہ کاروں کو اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر کا حکومت سے فیصلوں پر مشاورت نہ کرنے کا شکوہ. کہا توانائی کی قیمتیں بڑھنے سے بجلی کی چوری بڑھی. حکومت سے تجارت کو بچانے کے لیے اقدامات کرنے کی اپیل. صدر آل سٹی تاجر اتحاد حماد پوناوارہ بولے توانائی سے زیادہ معاشی بحران سے نمٹنے کی ضرورت ہے. ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس سے معاشی صورتحال خراب ہو. انرجی بچانے کے لیے کاروباری طبقے کو کچلا جا رہا ہے. رہنما پی ٹی آئی خرم شیر زمان کہتے ہیں انرجی بچانے کی بجائے حکومت انرجی بڑھانے پر توجہ دے. حکومت کے فیصلے کے خلاف تاجروں کے ہمراہ سڑکوں پر آنے کا عندیہ بھی دے دیا. گورنر سندھ سے کورنگی میں جام بحق نوجوان کے ورثاء کی ملاقات. مقتول اظہر مسعود کے والد بھائی حماد مسعود اور دیگر شامل. گورنر سندھ نے تحقیقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا. مقتول کے والد اور بھائی کا تحقیقات پر اظہار اطمینان. سندھ کے پاس 11 لاکھ ٹن گندم کا ذخیرہ. وزیر خوراک مکیش چاولہ کی وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ. جنوری سے مارچ تک 3 لاکھ ٹن گندم کی ضرورت. مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس. وزیر اعلیٰ نے ضرورت کے مطابق گندم خریدنے کی منظوری دے دی. گھوسٹ اساتذہ کو ایک بار پھر مہلت دے دی گئی. گھوسٹ اساتذہ کو ایڈیشنل سیکرٹری اسکول تعلیم کے سامنے روبرو پیش ہونے کی ہدایت. 24 دسمبر تک پیش نہ ہونے والے اساتذہ کو ملازمت سے فارغ کیا جائے گا. کورونا وبا ختم. سندھ سرکار نے تصدیق کر دی. عارضی ملازمین کو رواں ماہ ملازمت سے فارغ کرنے کا فیصلہ. محکمہ صحت سندھ کا 22 اضلاع کے صحت افسران کو خط ارسال. کانٹریکٹ پر بھرتی ویکسینیٹرز کو فارغ کرنے کی ہدایت. شاہ لطیف ٹاؤن کی زمینوں پر قبضے کا کیس. ڈپٹی کمشنر ملیر MDA حکام نے رپورٹ جمع کروا دی. خالی کروانے والا علاقہ کتنا ہے؟ عدالت کا ڈپٹی کمشنر ملیر سے استفسار. 12 ایکڑ اراضی پر گوٹھ بنایا گیا. ڈپٹی کمشنر ملیر کا جواب 12 نہیں 85 ایکڑ کا رقبہ ہے. درخواست گزار. سندھ ہائی کورٹ کا گوٹھوں کے خلاف آپریشن نہ کرنے کا حکم. بہادرآباد پولیس اسٹیشن مبینہ نجی ملکیت پر قائم کرنے کا کیس. جس پلاٹ کا درخواست گزار دعوے دار ہے وہ کبھی نہیں انہیں دیا ہی نہیں. کیا یہ پلاٹ رفائی اراضی پر ہے؟ عدالت کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ سے استفسار. تھانہ اور پاک اراضی رفائی پلاٹ پر قائم ہیں. درخواست گزار سے سندھ حکومت کے جواب پر جواب الجواب طلب. کیس کی سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی. معروف اداکار فیروز خان کو بیٹے کے لیے 50 اور بیٹی کے لیے 30,000 ماہانہ دینے کا حکم. فیروز خان کی بچوں سے ملاقات. حوالگی سے متعلق درخواست. عدالت نے عبوری اخراجات پر فیصلہ سنا دیا. عدالت کی فیروز خان کا بیٹا 5 روز کے لیے باپ کے حوالے کرنے کی ہدایت. اور موسم سرما کی تعطیلات کا کل سے آغاز. بچے ایک روز قبل ہی اسکولوں سے غیر حاضر. چھٹیاں کیسے گزارنی ہیں؟ بچوں نے پلان بنا لیے. بچے چھٹیوں میں تفریحی مقامات پر گھومنے کے لیے پرجوش.